بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین مکرم، الافادات الحدیثیہ کے ضمن میں آج نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم کی ایک سنت اور ایک ایسی پیاری ادا جس میں جہان ادب اور اخلاق پنہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اور حدیث شریف کی روشنی میں کریں گے، کیونکہ الافادات الحدیثیہ مقصود ہیں کہ ہم براہ راست اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اپنے شعور کو، اپنے خیال کو، اپنے قول کو اور اپنے فعل کو۔ اور یہ احادیث کتاب الاستئذان سے متعلق ہیں، یعنی اجازت طلب کرنے کا مسنون طریقہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم نے سکھایا۔ قرآن پاک میں بھی بڑی اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر آیا، اجازت طلب کرنا۔ محدثین نے اس پہ ابواب باندھے ہیں کتاب الاستئذان کے نام سے، تمام بڑی کتابوں میں، اور پھر اس کے مختلف پہلو اور جزیات ہیں۔ آج ہم یہ دو احادیث پڑھ رہے ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب الجامع لاخلاق الراوی سے۔ حضرت کلدہ بن الحنبل وہ کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ یہ فتح مکہ کے موقع پر آئے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور ابن شازان کے حوالے سے بھی لکھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی فتح کے موقع پر ان کو روانہ کیا تھا کسی مشن پر، اور وہاں سے جب یہ مقام بلبا اور ودغابیس، جہاں پر ایک ایسی جگہ تھی کچھ جڑی بوٹیاں خضرو پودے اگے ہوئے تھے، تو یہ اس موقع پر حاضر ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، جبکہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بِأَعْلَى الْوَادِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچائی پر تھے، ٹیلے پر، ایک مقام پر، بلندی پر تھے، وادی کے بلند حصے پر تھے۔ تو وہ خود ہی بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک طریق تھا، تربیت کا ایک ایسا نظام تھا کہ وہ اس تربیت کو خود روایت کرتے، بیان کرتے کہ یوں پیش آیا۔ تو کہتے فدخلت علیہ، اسی حال میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گیا، ولم اسلم، میں نے سلام بھی نہیں کیا، ولم استأذن، اجازت بھی طلب نہیں کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل، فرمایا واپس جاؤ اور سلام کرو اور کہو السلام علیکم، اور پھر پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے داخلے کی اجازت ہے، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ بعد ما اسلم، جبکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اب اس میں یہ بھی ایک چیز تھی کہ ظاہر انہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا تو ابھی آداب سے اتنا واقف نہیں تھے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد اپنی سنن میں، امام ترمذی اپنی سنن میں لائے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے، ایک بلندی پر، ایک چار دیواری میں، ایک ٹیلہ نما چھوٹا سا حجرہ، غرفہ تھا، کمرہ تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کس کیفیت اور انداز سے انہوں نے سلام عرض کیا، فقال السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ یہ طریق تھا صحابہ کا، حالانکہ بظاہر اس میں سلام ہو چکا ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے السلام علیکم الگ سے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ اور یحییٰ بن اسماعیل کہتے ہیں کہ پھر کہا فقال السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایدخل عمر۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے، ابو داؤد شریف میں، الادب المفرد میں امام بخاری اس کو لائے۔ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ عمر حاضر ہو سکتا ہے؟ عمر کو اجازت ہے آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے؟ یہ انداز تھے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے، اور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس طرح روزمرہ ان
اصحاب کرام علیہم رضوان کی تربیت فرماتے تھے ہر موقع پر، خصوصاً یہ والے جو آداب سلام سے متعلق، استئذان سے متعلق ہیں، اس کا بہت اہتمام تھا بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ منصب رفیع ہے اور آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کر دوں، ان کو مکمل کر دوں۔ رب کریم ان اخلاق حمیدہ اور اوصاف عالیہ سے ہمیں متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔